السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں صرف آپ سے 5 منٹ لینا چاہتا ہوں، بس آپ ایک بیان سن کر جائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے خواجہ حسن بصری، میری ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کس حالت میں ہے۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، اے بوڑھی عورت، تو اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہے کہ تیری بیٹی کس حالت میں ہے، تو جا کے عشاء کی نماز ادا کرنا، ادا کرنے کے بعد 4 نوافل پڑھنا، اور ہر نوافل میں الہاکم التکاثر پڑھنا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جانا، جا تیری بیٹی تیرے خواب میں آ جائے گی۔ وہ بوڑھی عورت ویسا ہی کرتی ہے جیسا خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت گھر آتی ہے، آنے کے بعد وضو بناتی ہے، بنانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرتی ہے، کرنے کے بعد 4 نوافل پڑھتی ہے، نوافل پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہے، اور کیا دیکھتی ہے کہ میری بیٹی کو عذاب الہی ہو رہا ہے، میری بیٹی کے پیروں میں زنجیریں جکڑی ہوئی ہے، میری بیٹی کے سر پہ تار کول کی ٹوپی بندھی ہوئی ہے، میری بیٹی کو عذاب الہی ہو رہا ہے۔ اس بوڑھی عورت سے اپنی بیٹی کا حال دیکھا نہ گیا۔ وہ بوڑھی عورت روتے روتے گڑ گڑاتے خواجہ حسن بصری کے پاس پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے خواجہ حسن بصری، میری ایک اکلوتی بیٹی ہے جو عذاب الہی میں ہے، اس کو بچا لیجئے، اس کو عذاب الہی سے بچا لیجئے۔ تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، اے بوڑھی عورت، تو اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہے عذاب الہی سے، تو جا کے ایسال ثواب کر، قرآن خوانیاں کروا، صدقہ و خیرات دے، جا تیری بیٹی عذاب الہی سے بچ جائے گی۔ اب کچھ دنوں بعد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹہل رہی ہے۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا، اے نوجوان لڑکی، تو دنیا میں کون سا نیک کام کر کے آئی ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹہل رہی ہے؟ وہ نوجوان لڑکی عرض کرتی ہے، اے خواجہ حسن بصری، آپ مجھے جانتے ہو، آپ مجھے پہچانتے ہو؟ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، اے نوجوان لڑکی، میں تجھے نہیں جانتا۔ نوجوان لڑکی عرض کرتی ہے، اے خواجہ حسن بصری، کچھ دنوں پہلے میری ماں آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اور عرض کر رہی تھی، میری بیٹی کو عذاب الہی ہو رہا ہے، میری بیٹی کے پیروں میں زنجیریں جکڑی ہوئی ہے، میری بیٹی کے سر پہ تارکول کی ٹوپی بندھی ہوئی ہے، میں وہی لڑکی ہوں۔ تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، اے نوجوان لڑکی، تیری ماں نے تو تیرے بارے میں کچھ اور ہی بیان کیا تھا اور میں کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں، کیا ماجرا ہے؟ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں کیسے ٹہل رہی ہے؟ تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ وہ نوجوان لڑکی عرض کرتی ہے، اے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کچھ دنوں پہلے قبرستان سے ایک مدرسے کے پڑھنے والا طالب علم درود پاک پڑھتا ہوا گزر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس طالب علم کے درود پاک پڑھنے کے صدقے طفیل یہاں 500 قبروں سے عذاب اٹھا لیا اور سب کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں اعلی مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔